السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب احمد اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دارالحکومت کے لیے اسلام آباد کا نام کیسے فائنل ہوا اور یہ کس نے تجویز کیا تھا۔ یہ کہانی کافی دلچسپ ہے، مگر ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، ایوب خان کی فوجی حکومت نے اپنے قیام کے 3 ماہ کے اندر ہی 21 جنوری 1959 کو ایک کمیشن کا تقرر کیا جس کے سربراہ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل آغا محمد یکشا خان تھے۔ ناظرین، اس کمیشن کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی کہ وہ جائزہ لے کر جغرافیائی محل وقوع، مواصلات، دفاع، آب و ہوا اور مناسب زرخیز علاقوں سے قربت کی پس منظر میں کراچی پاکستان کے دارالحکومت کے لیے مناسب اور موزوں ہے کہ نہیں۔ اس کمیشن کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ وہ کراچی کو دارالحکومت کی حیثیت سے ناموزوں سمجھتے تو وہ وفاقی دارالحکومت کے لیے کسی اور موزوں جگہ کی تلاش کرے۔ اس کمیشن نے فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کیا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام اہم مقامات کا ہمہ جہتی جائزہ لے کر 2 جون 1959 کو اپنی رپورٹ صدر مملکت کی خدمت میں پیش کر دی، جس میں بتایا گیا کہ کراچی سمیت پاکستان کے کسی موجودہ شہر کی اس طرز پر منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے کہ اسے دارالحکومت بنایا جا سکے۔ کمیشن نے اپنی اس رپورٹ میں دارالحکومت کی حیثیت سے کراچی کو ناموزوں قرار دیا اور تجویز کیا کہ دارالحکومت کے لیے مناسب ترین مقام راولپنڈی کے قریب پٹھوار کے سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ یہ مقام راولپنڈی کے شمال مشرق میں ایک وادی ہے جس کی شمال سمت پہاڑیوں کا ایک ہلال نما سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ وادی سید پور کے نزدیک ہے اور اس وادی میں شاہ عبداللطیف بریمام کا میلہ بھی لگتا ہے۔ ناظرین، 12 جون 1959 کو صدر مملکت نے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی گورنروں، وفاقی کابینہ اور اعلیٰ حکام کا ایک خصوصی اجلاس نتھیا گلی کی پرفضا مقام پر طلب کیا، جس نے کمیشن کو اس تجویز کو اصولاً منظور کرنے کا اعلان کر دیا اور 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جس نے 15 جولائی 1959 کو اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دی اور اعلان کیا کہ اس نئے دارالحکومت کا رقبہ 100 مربع میل پر محیط ہوگا، جس میں 14 مربع میل میں پارلیمنٹ اور مرکزی دفاتر تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ ایوب خان کو اسلام آباد کی سائٹ پر شہر کی منصوبہ بندی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق اس نئے دارالحکومت کی کل آبادی 3 لاکھ ہونی تھی اور یہ قومی امنگوں کا آئینہ دار ہونا بھی قرار پایا۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یہ نیا دارالحکومت 10 سال میں تعمیر ہوگا اور اس کی تعمیر پر ہر سال 15 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ناظرین، 15 جولائی 1959 ہی کو اخبارات میں ممتاز کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کا ایک بیان شائع ہوا، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان کے دارالحکومت کو منتقل کرنے کے بارے میں حکومت کا اقدام مستحسن اور بانی پاکستان بھی دارالحکومت کو وادی پٹھوار میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بانی پاکستان سے منسوب اپنے اس انکشاف کو کوئی دستاویزی حوالہ نہیں دیا۔ اب ملک کے اس موجودہ دارالحکومت کا نام رکھا جانے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ چند دن بعد اس سلسلے میں مجید نظامی کے ادوارات میں لاہور سے شائع ہونے والے ہفت روزہ جرید قندیل نے ایک اعلان شائع کیا۔ پاکستانی شہریوں سے نئے دارالحکومت کے نام کے حوالے سے تجاویز مانگی گئی اور انعام کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس اشتہار میں کہا گیا کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت راولپنڈی کے قریب تعمیر کیا جائے گا، نئی آبادی ہوگی اور لازمی امر ہے کہ اس کا کوئی نام رکھا جائے گا۔ آپ اس کا کیا نام تجویز کرتے ہیں اور ہم آپ کا تجویز کردہ نام شائع کریں گے۔ اگر قارئین کرام میں سے کسی صاحب کا تجویز کردہ نام حکومت نے منظور کر لیا یا حکومت کی کمیٹی نے بھی وہی نام رکھا جو قارئین کرام میں سے کسی نے تجویز کیا ہو، تو ان صاحب کی خدمت میں دائرہ قندیل کی جانب سے 1000 روپے بطور انعام پیش کیا جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ قارئین نے ایک ہی نام تجویز کیا تو ہم ان صاحب کا نام شائع کریں گے جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ نام بھیجا ہوگا۔ 19 جولائی 1959 کے ہفتہ روز قندیل میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا کہ اس اعلان کے جواب میں قارئین نے یہ نام تجویز کیے ہیں، جن میں ایوب آباد، ایوب پور، ایوب نگر، الحمرا، اقبال پٹھوار، پارس، پارک ٹاؤن، پاک مرکز، پاک نگر، جناح آباد، جنابرگ، جناح پور، جنت نشان، خان آباد، دارالامن، دارالاسلام، دارالجمہور، دارالفلاح، حسین آباد، ریاض، عادل نگر، فردوس، گلزار، گلستان، مسرت آباد، ملت آباد، منصورہ، ڈیرہ ایوب، عسکریہ، قائد اعظم آباد، قائد آباد، کہکشان، مدینہ پاکستان، استقلال، الجناح پاک، دارالایوب اور نیا کراچی۔ انہی ناموں میں ایک نام اسلام آباد بھی تھا جو سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبد الرحمن نے تجویز کیا تھا۔
ناظرین، 24 فروری 1960 کو فیلڈ مارشل ایوب خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں تمام تجاویز کا جائزہ لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ وادی پٹھوار میں قائم کیے جانے والے پاکستان کے اس موجودہ وفاقی دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہوگا۔ کابینہ کے اس فیصلے کا اعلان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد کا نام نہ صرف لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور ان کی خواہشات کے مطابق ہے، بلکہ اس سے موجودہ دارالحکومت کو ایک واضح مقصد اور امتیاز بھی حاصل ہوتا ہے۔ مسٹر بھٹو نے مزید کہا کہ نئے دارالحکومت کی منصوبہ بندی نہ صرف پاکستان کی تعمیراتی انفرادیت ملحوظ رکھا جائے گا، بلکہ اس کے تعمیر میں ان قدروں کی خاص و خیال رکھا جائے گا جو پاکستان کے عوام کو عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب نیا دارالحکومت تعمیر ہو جائے گا تو پاکستان کے لوگ اس پر بجا طور پر فخر کر سکیں گے۔ ادھر قندیل نے اپنا اعلان شائع کیا۔ مجید نظامی نے کوشش کی کہ قاضی عبدالرحمان کو 1000 روپے کی انعام رقم صدر مملکت یا کیپٹل کمیشن کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے ہاتھوں دلوائی جائے، مگر جب ایسا ممکن نہ ہو سکا تو خود ادارے نے یہ رقم براہ راست قاضی عبدالرحمان کی خدمت میں روانہ کر دی۔ 11 مارچ 1960 کو قاضی عبدالرحمان نے صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو ایک خط لکھا جس میں بتایا گیا کہ 24 فروری 1960 کو منظور ہونے والا نام ان کے تجویز کردہ تھا۔ اس کے جواب میں 15 اپریل 1960 کو حکومت پاکستان نے قاضی عبدالرحمان کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ صدر مملکت کے نام ان کے خط موصول ہوا، جن کے ہدایت پر ان کا نام پاکستان کے اس موجودہ دارالحکومت میں ایک پلاٹ پیش کیے جانے کے درج کر لیا گیا ہے۔ اس خط پر فیڈرل کیپٹل کمیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبداللطیف کے دستخط تھے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام 1 جون 1960 کو عمل میں آیا اور اس کے پہلے چیئرمین میجر جنرل یحییٰ خان تھے۔ ناظرین، سی ڈی اے کی جانب سے لکھا گیا وہ خط جس میں اسلام آباد کا نام تجویز کرنے والے قاضی عبدالرحمان کو پلاٹ دینے کا اعلان کیا گیا۔ قاضی عبدالرحمان 1 اکتوبر 1908 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز گورنمنٹ ہائی اسکول امرتسر سے کیا اور تکمیل اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے کی۔ انہوں نے ضلع سائنوال کے مختلف اسکولوں میں طویل مدت تک تدریس کے فرائض انجام دیے اور 1968 میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے۔ ان کی ایک نعتیہ شعری مجموعہ ہوائے طیبہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ وہ مختلف وقتوں میں اقبال، فیروز الدین تغرائی، امرتسری، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اور مولانا ظفر علی خان سے اپنے کلام پر اصلاح لیتے رہتے تھے۔ ان کی تحریر زمیندار اصلاح، چٹان، سیارہ قندیل، نوائے وقت، سیارہ ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوتی رہی تھی۔ قاضی عبدالرحمان اس خط کے لکھے جانے کے 30 سال بعد تک زندہ رہے۔ ان کی وفات 25 اپریل 1990 کو ہوئی۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔